وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. سب حضرات کو شریف پڑھنے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کا توفیق کا بے شمار شکر ہے جس نے ہم کو ایسی مبارک مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالی ہمارے شریک ہونے کو اور بیٹھنے کو قبول فرمائے. جی آواز آ رہی ہے مجھے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ زور سے بولو گے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ایسی مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دیکھو آمین کہہ رہے. ہاں ایک بولا اللہ کا شیر وہ ساری کچھ عقل سی ہے نا. آمین یا آمین کہنا چاہیے بے شک کہنا چاہیے. اس کی آواز میں گونج کیوں ہے؟ گونج ہو رہی بہت وہ تو لگی مشین سے گونج نہیں ہونی چاہیے. شور کرنا مقصد نہیں ہے، سمجھنا مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اب آمین. اب لوگوں کو وہاں بھی بے شک کر رہے ہیں ہمارے ہوگا کتنے پانی میں ہے نا بھائی. جہاں بے شک کہنا چاہیے وہاں بے شک ہو. اس میں وہ مشین نہیں لگ رہی وہ کونی سے کہا گئے اتنے شور کی گونج ہو گئی. اچھا تو اب عوام بھی آمین کہہ رہے ہیں یہاں بھی آمین کہہ رہے ہیں. تم بتاؤ وہ آمین کہاں جاؤ ہے نا بھائی. تو معلوم ہوا کہ نہ تو علم ہے نہ عالم کی صحبت. اگر ہمیں صحبت نصیب ہو تو ہمیں نشے کو فراز سمجھنا آ جائے کہ بہت لوگوں کا اعلان کیا گیا، خبریں دی گئیں، جلسے کا پتہ یہ ہے لیکن یہاں نہیں آ سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم یہاں آئے اللہ کا فضل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا. اب تک کہہ دو بے شک آمین کو. اب تم جا کے کسی کو جو کہو پڑے ہوئے یہاں بیٹھے ہو کیا بات ہوئی؟ اب تمہارے گھر میں پوتا پیدا ہوا، بڑے میاں تمہارے گھر میں پوتا پیدا ہوا، مبارک ہو. اور وہ دادا میاں سن کے یوں کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بولا اس کا منہ تکو گے تب اللہ کا نام لیا ہے اس نے دعا پڑھی تو گناہ نہیں کر دیا. اور کسی کو تم یہاں بیٹھو تمہاری بھینس مر گئی، بھینس مر گئی. اب وہ سن کے یوں کہیں بھینس مر گئی کہاں؟ سبحان اللہ. کیا ہوگا؟ ہمارے کہ نام تو اللہ کا کیا ہے، وظیفہ تو اللہ کے نام کا پڑھا ہے، مگر بے وقت کا وظیفہ ہے. یہی تو فرق ہے نا بھائی. تو آپ حضرات نے جو کہا تھا زور سے آمین، تمہارے ہوا آمین کا وظیفہ تم نے غلط پڑھا. نیت کرو کہ ہم علم سیکھیں گے اپنے بچوں کو سکھائیں گے. علم بڑی دولت ہے ورنہ بے وقت کے وظیفے پڑھو گے بجائے فائدے کے نقصان ہوگا اور پھر اپنے ایمان کو خراب کرو گے اور تم کہو گے اللہ کے نام میں اثر ہی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ کے نام میں تو اثر ہے، ہماری زبان اور دماغ بگڑ گئے. ہمارے یہاں قصبے میں کانجے میں بی امی تھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ. بی امی کے نام سے مشہور تھی، بڑے اللہ والی تھی، عبادت گزار تھی. تو انہوں نے رات کو تہجد کے وقت میں دیکھا ایک نور آسمان سے آیا اور محلے میں اتر گیا. تو صبح کو عشاء کے بعد انہوں نے خادمہ سے فرمایا دیکھیے محلے میں کسی کا بچہ پیدا ہوا، معلوم ہوا کہ ہم فلاں قصائی کے یہاں لڑکا پیدا ہوا. اچھا بس سوچ نہیں، سوچ کے فرمایا جاؤ جا کے کہہ دو کہ امی نے یوں کہا ہے اس کو ماں کا دودھ نہ پلائیں، گائے کا دودھ پلائیں، پیسے نہ ہو پیسے مجھ سے لے جاؤ، لیکن ماں کا دودھ نہ پلائیں اس بچے کو. اس کے بعد پھر آپ نے اس کی نگرانی فرمائی. کبھی کبھی منگاتی تھی چپکے سے
اور مگا کے پیار کرتی، دعائیں کرتی۔ جب وہ انتقال کا وقت آیا تو اپنے بچوں سے کہا، ذمہ داری لگائی، تمہاری ذمہ ہے اس کو پڑھانے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا یہ تو بہت بڑا عالم ہوگا، عالم۔ دیکھا کہاں ہوا؟ قصیوں میں سب سے بڑا عالم ہوگا یہ بچہ، اسی لیے ماں کا دودھ میں نے اس کو نہیں پینے دیا۔ تم ہاتھ بٹا لو اور نام کر لو اور تم کام کر لو، ان کے ساتھ مل کر پڑھانے کی محنت کر لو، انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر اللہ عطا فرمائے۔ جامع مسجد کے سامنے جو مسجد ہے، بیچ میں بازار ہے، اس میں حافظی منتو پڑھایا کرتے تھے۔ وہ کون سے تھے؟ نیلگڑھ۔ کوئی نیلگڑھ ہو، انصاری ہو، کوئی تیلی ہو، تمولی، بھائی کسی سے اللہ کی رشتے داری تھوڑا ہی ہے نا، جو چلے گا وہی پاؤ گا۔ اب ہمیں یہ بھی بہت سوال ہو گیا کہ تم کون ہو؟ اگر تم کہو کہ میں جلایا ہوں، جلائیں کسے کہ ہم تو انصاری ہیں۔ اچھا تم کون ہو؟ تیلی کہتے ملک صاحب کو، ملک صاحب۔ ارے خدا کے بندو کیوں بات بناتے ہو؟ اللہ نے جہاں چاہا جس کو چاہا پیدا فرما دیا، نہیں سمجھ میں؟ ارے اللہ نے تو پیدا کیا ہمیں چاہتا وہ بنگلوں میں پیدا کر دے، تو سب خوش ہو کر کے وہ کہتے ہیں ہم تو تیلی ہیں، ہم تو جلائے ہیں، ہم تو قصائے ہیں، ہم تو شیخ ہیں، ہم تو شیخ۔ جس کو اللہ نے جہاں پیدا فرما دیا اس کا وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے۔ جسے چاہا کالا بنا دیا، جسے چاہا گورا بنا دیا، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو اس کے بعد حافظی منتو کے پاس ان کو جا کے داخل کر دیا اور پڑھانا بسم اللہ شروع کرا۔ تو جب قصبے کے ان کے خاندان کے لوگوں کو پتہ چلا، مولانا الیاس صاحب کے خاندان کو پتہ چلا، کہنے لگے اسے کیوں چھوڑا وہاں پڑھنے کے لیے؟ سب طرح کے ہوتے ہیں نا، ہوتے لوگ، اسے کیوں چھوڑا پڑھنے کے لیے وہاں قصائی کے بچے کو؟ مطلب بے امی کا حکم تھا۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی بس کلاڑی بنوا لو، چھری تیار کروا لو۔ کہنے کیوں؟ قصائی تو قال اللہ و قال رسول کرتے ہیں کہ ہم گول چلتا کریں۔ دیکھا تو ان لوگوں نے کہا تم جو چاہے کہو، بے امی کہہ گئی یہ لڑکا تو بہت بڑا عالم ہوگا۔ سمجھ میں بات آ رہی نہیں آ رہی؟ اگر ناریوں کی شاخا ہے تو حافظ منتو نے ہمارے دادا مرحوم بتایا کرتے تھے کہ ہم قرآن شریف پڑھتے تھے اس وقت، تو وہ الف با تا 8 دن تک رکھوائی اور 8 دن کے بعد فرمایا سنا۔ اب سنانے بیٹھے تو الف، اور یہ مولانا کون تھے؟ مولانا امیر احمد صاحب رحمۃ اللہ، جو اڈے میں جو وہ ہے مسجد، اس کے پیچھے جو قبرستان ہے وہاں ان کا مزار مبارک۔ اور کون ہوئے یہ؟ سہارنپور مدرسے کے صدر مدرس ہوئے، اور پوری دنیا میں آندھرا اور کرناٹک وغیرہ میں خاص طریقے سے مذاہب علوم سہارنپور کو جو روشن کیا ہے وہ مولانا امیر احمد صاحب کا کردار ہے۔ اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ حضرت جی جو تھے کاندلے مولانا افتخار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ حضرت جی بھی انہیں کے شاگرد تھے مذاہب علوم سے۔ تو جب سارا سنا دیا آئے حمزہ، تو مولانا امیر احمد صاحب شروع سے ہی موٹے سے تھے، گول گول سے، کبھی ادھر کو لڑک گئے، کبھی ادھر کو لڑک گئے۔ اب وہ کہیں پتا کیا ہے حمزہ؟ اب وہ حمزہ نکلتے ہیں، اب یوں دیکھیں آپ جی نے ڈنڈا اٹھا لیا، اور تمہیں پتا ہی پڑے بڈھوں کو پہلے کتنی پٹائی کیا کرتے تھے استاد، اب نہیں، اب تو منع کر دیا ان کو بزرگوں نے، اب نہ مارو، جسے پڑھنا ہو پڑھے گا، نہیں پڑھے تم اپنی محنت کرو، پیار سے پڑھاؤ، مانوس کر کے پڑھاؤ۔ اور یہ الرحمن و علم القرآن کا رحمان اشارہ کرتا ہے کہ جب رحمان کا کلام ہے تم بھی رحیم بن کے پڑھاؤ، ظالم بن کے نہ پڑھاؤ۔ تو جب حمزہ میں آگے کرتے تو حافظ ڈنڈا اٹھائے اور پکڑو ہو کر بیٹھ گئے، اور حافظ کا چہرہ غصے میں لال ہو گیا کہ جلدی متا، اور نہ بھی ڈنڈا۔ ہم یہ سوچ رہے ہمارے دادا کہتے تھے بس بھائی اگر ڈنڈا چھوٹ گیا سارا موٹاپا اس کا آج اتر جائے۔ تو مولانا امیر حسن نے دیکھیں اوپر کو، ڈنڈے کو دیکھیں اور اسے دیکھیں نیچے کو۔ جب استاد نے سختی سے دھمکایا تو ایک دم سے یوں کہا
اڑن جا، حمزہ کے بجائے کیا کہا؟ اڑن جا، غلط، اڑن جا۔ تو استاد صاحب نے دیکھا، ڈنڈا نیچے رکھ دیا اور اٹھا کے سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا اور یوں کہا حافظ جی نے، یہ لڑکا بہت بڑا عالم ہوگا۔ جو کیسے استاد تھے، کیسے استاد تھے۔ اللہ ہمیں بھی ایسے استاد نصیب فرمائے، اور جو استاد یہاں بیٹھے ہوں پڑھانے والے، وہ بھی سوچیں جو ہم اللہ سے لیں گے وہی شاگردوں کو دیں گے، ہے نا۔ اب جو ہم نے پڑھ رکھا وہی سکھائیں، وہ جو اندر کا نور ہے وہ ان بچوں میں منتقل نہیں ہو رہا ہے، وہ نور بھی جانا چاہیے اگر ہمارے اندر ہوگا۔ اس لیے پہلے استاد اللہ کا ذکر کرتے تھے، نفلیں پڑھتے تھے، باوضو ہو کر درجے میں بیٹھتے تھے، ان کے درجے کو اللہ قبول فرماتا، ان کے شاگرد بڑے بڑے عہدوں پر پہنچے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قرآن کریم کی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام۔ اور اللہ کون ہے؟ ہم تو سب ماننے والے بیٹھے ہیں اللہ کے، بھائی اللہ ہے یا نہیں ہے یہ بتاؤ؟ ہے؟ یہ تو مان گئے ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہاں ہے؟ دیکھو بچہ کرائیں گے اوپر، اس کی ماں نے سکھایا ہوا نا اللہ اوپر رہے، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ اوپر ہے نیچے نہیں، ہے نا۔ اگر یہ ہو اللہ ادھر ہے تو صفت متعین ہو گئی، جب صفت متعین ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ صفت کا محتاج مانا گیا، اور محتاج خدا ہونے کے لائق نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ یوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اوپر ہے نیچے نہیں۔ اچھا یہ جتنے یہاں بیٹھے حاجی سے پوچھو، مکہ مدینہ گئے تھے، اللہ نے تو گھر دیکھا، کبھی اللہ کو بھی دیکھا کسی حاجی نے؟ نہیں دیکھا، اور روپے خرچ کر کے چلائے وہاں سے حاجی ہو گئے، لیکن اللہ کو دیکھا نہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ ایک ہے یا دو ہیں؟ تو بھائی بتاؤ، تم تو پڑھو بچے کچھ پوچھو، اب پڑھو کی پڑھائی ہوگی تمہاری، پھر ہوگی تمہاری تو کبڈی بند گئی۔ ابھی سے پوچھ رہا ہوں اللہ ایک ہے یا دو ہیں؟ ثبوت دو، ثبوت دو، ایک ہے یا دو؟ مجھے دو ہیں، آسمان کا الگ ہے زمین کا الگ ہے، تم کہہ رہے ہو ایک، اور لاؤ ثبوت پیش کرو۔ نہیں ثبوت دے سکتے۔ جب کوئی غیر مسلم تم سے بات کرے گا تو یہ کہو بس جی چھوڑو کسی کو اپنے اپنی باتیں ماننے کی۔ ہر مسلمان کے ذمہ ہے اپنے اللہ کو پہچاننا، اور پہچان کر دوسری دنیا کو دعوت دینا۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ قبر کو رحمت فرمائے، ایک وہ تھا دہلیہ، وہ یوں کہتا تھا نہ خدا کو مانو نہ بھگوان کو مانو، آپ مجھے سمجھا دیجیے خدا ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا تو کیوں نہیں مانتا خدا کو، دنیا مانتی ہے؟ تو اس نے کہا میں یوں نہیں مانتا کہ دکھائی نہیں دیتا، جب خدا دکھائی نہیں دیا کسی کو آج تک تو اسے ماننے کیسے؟ تو آپ نے فرمایا دنیا میں کروڑوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو دکھائی نہیں دیتی اور ماننی پڑتی ہیں۔ انہوں نے کہا مولانا بتاؤ، یعنی میں کیسے بتاؤں جب دکھائی نہیں دیتی؟ تو انہوں نے کہا نہیں کچھ تو بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا میں تجھے 5 باتیں بتاؤں گا یہیں بیٹھے بیٹھے، اور ہیں تو ویسے کروڑوں، لیکن 5 باتیں بتاؤں گا، ان کو سمجھنے کے لیے ماننے کے لیے نشانی کی ضرورت ہوگی۔ فرمایا کہ بتاؤ میرے اندر تمہارے اندر عقل ہے کہ نہیں ہے؟ عقل ہے یا نہیں ہے؟ جتنے سوال میں بیٹھی سب میں عقل ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں عقل ہے۔ فرمایا آپ نے عقل کا ہونا نشانی سے مانا، اور نشانی کیا ہے؟ صحیح بات کرنا، خدمت کرنا، چین سے بیٹھنا۔ اگر عقل نہ ہو تو گالیاں دے گا، پتھر مارے گا، کیونکہ نا عقل نہیں ہے اس میں چھوڑو سے۔ تو آپ نے عقل کو مانا، نشانی سے مانا، اور بغیر دیکھے مانا۔ تو دیکھو تم نے عقل کو مان لیا، بغیر دیکھے مانا ہے نہیں ہے عقل؟ کبھی تم نے کسی کی عقل دیکھی کہ نہیں؟ اور دوسری مثال لیجیے، ایک آدمی زندہ ہے اور ایک آدمی مردہ ہے، تو جس کی روح نکل گئی اس کے اندر سے کیا چیز نکل گئی؟ روح نکل گئی۔ کیا تم نے روح کو کبھی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ تو نشانی سے مان رہے ہو کہ روح ہے۔ جب زندہ آدمی ہوتا ہے سوتا ہے، نہ اسے کیڑیاں کھاتی، نہ اسے گیل کھاتے، نہ کپڑے چونچ مارتے، اور جب مر جاتا ہے کیڑیاں بھی آتی ہیں گیل بھی آتی ہیں۔ تو جانوروں کو یہ پتا ہے کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ تو بولے تم نے انسان کا زندہ ہونا مردہ ہونا پہچان لیا نہیں؟
کہ اس کے اندر روح ہے یا نہیں نکل گئی. کیسے پہچانا؟ نشانی سے پہچانا. 2 بات. تیسری بات یہ ہے، آپ چلے جا رہے تھے، ایک آدمی نے کہا خدا کی قسم یہاں کو اونٹ گیا ہے. تجھے نے دیکھا؟ مجھے نہیں دیکھا. تجھے کیسے پتا اونٹ گیا ہے؟ کہ یہ اونٹ کے پیروں کے نشان اور یہاں یہ لیگ پڑی ہوئی ہے اونٹ کی، تو اس سے پتہ چلا کہ اونٹ اس راستے سے گیا ہے. تو تم نے اونٹ کا جانا مانا اور بغیر دیکھے مانا، مگر نشانی سے مانا. نہیں سمجھ پائے؟ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ نشانی سے مانا. ایک اور بتاؤں 5ویں بات، اور وہ یہ ہے، جنگل میں گئے، ایک مکان کوٹھا بنا ہوا دیکھا. اسے دیکھ کر یہ خیال آتا ہے کہ اس کوٹھے کا بنانے والا کوئی ہے، کسی نے تو اس کو بنائے گئے یا بغیر بنائے بن گیا؟ کسی نے بنایا ہے اس مکان کو. تو آپ نے مانا، دیکھا نہیں ہے اس کو کہ وہ کالا ہے، گورا ہے، بگڑا ہے، یہ نہیں دیکھا. تو آپ نے مان لیا بنانے والے کو. اور کس طرح مانا؟ نشانی سے. اور بغیر دیکھے مانا. مانا نہ مانا؟ اچھا آپ ڈاکٹر ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں، لیکن ہم نے آپ کو اسکول جاتے نہیں دیکھا، آپ کی ڈگری نہیں دیکھی، آپ علاج کرتے ہیں، نشانی سے مانا کہ آپ علاج کرتے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. تو ہم نے آپ کو مانا ڈاکٹر، بغیر دیکھے مانا اور نشانی سے مانا. تو اب یہ بتاؤ، یہ اتنا بڑا سورج، اتنے بڑے چاند اور یہ پورا آسمان بغیر ستون کے لٹکا ہوا ہے، ٹنگا ہوا ہے، ان نشانیوں کو دیکھ کر پتہ نہیں چلتا کہ ان کو بنانے والا کوئی ہے نہیں ہے؟ وہ پتہ چلتا نہیں چلتا. اچھا اللہ تعالیٰ کمزور سا ہے، طاقتور ہے؟ بتاؤ. بولو اللہ طاقتور ہے، کمزور سا ہے؟ کیا بولتے نہیں، کیا سکھا رکھا ہے؟ پہلے کا جلسہ اچھا سکھانا پڑے گا، کہے کیسا سکھا دو. اچھا یہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ مدت کا ہو گیا، بہت پرانا ہو گیا، بڈھا ہو گیا ہوگا تو ہے نا، تو بڈھا ہو گیا ہوگا. اس کی پاور کو سمجھنی ہو تو نشانی سے سمجھو. دیکھو اتنا بڑا یہ آسمان بغیر سکون کے حکم سے ٹھہر رہا ہے نہیں ٹھہر رہا ہے نا؟ اور یہ زمین کا گولا اللہ کے حکم سے لٹکا ہوا ہے نہیں لٹکا ہوا ہے؟ پہلے بوڑھیا کہا کرتی تھی، بڑی بوڑھی، کیونکہ گائے کے سینگ پہ ٹکری زمین، جو وہ سال بھر میں سینگ بدلے نا تو ہلن آ گئے، ہے نا؟ جو کہا کرتی تھی. اب وہ سائنس والوں نے راکٹ لے کے نیچے اوپر سارے میں گھوم جائے، نہ کہیں انہیں گائے نظر آئی، نہ کہیں سینگ نظر آیا، کچھ بھی نظر آیا. ایک گولا ہے اللہ کے حکم سے ٹھہرا ہوا. سورج اتنا بڑا، سائنس والے کہتے ہیں زمین سے 9 گنا بڑا ہے، 9 حصے بڑا ہے سورج زمین سے. تو بتاؤ کہ سورج جتنے بج کر جتنے منٹ پہ آج غروب ہوا اور نکلا ہے، اگلے سال اسی تاریخ میں اتنے بج کر اتنے منٹ پہ نکلے گا اور غروب ہو. سمجھ میں آئی؟ اتنے میں تو دن مان لگا، سمجھے بھائی؟ تو بتاؤ یہ جو سورج یہ تو سکل تو چل رہا ہے، کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ تو اللہ کی پاور بڑی ہے نہیں ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی. اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب کروں گا. تو اس لیے بات تو بہت کچھ آپ سن چکے ہیں. مجھے تو مختصر یہ کہنا تھا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور کلام اندر سے نکل کر آیا ہے اور اللہ دکھائی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کا زبان بھی دکھائی نہیں دیتی، ہے نا؟ اور کلام نظر آ رہا ہے، مگر کلام کے اندر جو خزانے چھپے ہوئے ہیں وہ اللہ نے الفاظ کے اندر چھپا کر ہمیں عطا فرمائے. جیسے کہ اسکول میں دوا بھر دیتے ہیں، یہ الفاظ جو حافظ ہوئے بچے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنائے اور عالم میں دین پھیلنے کا ذریعہ بنائے. ان کے استادوں کے لیے اور ان کے ماں باپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بنائے. یہ جو حافظ ہوئے انہوں نے الفاظ یاد کیے ہیں، مگر الفاظ بھی اتنے جاندار ہیں، اگر کوئی سنے الحمد 5 حرف ہیں، 50 نیکیاں ملے گی، پڑھنے والے کو بھی سننے والے کو. جاندار ہوا نہ ہوا؟ اور پڑھنا نہیں آتا، صرف قرآن پاک میں اٹھا کر کے دیکھ رہا ہے میرے اللہ کا کلام ہے، اب بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، ہے نا؟ لیکن یہ قرآن خوانی کے لیے نہیں ہے. گھروں میں قرآن خوانی کرواؤ، گاڑیوں میں قرآن خوانی کرواؤ، دکانوں میں، اس لیے نہیں ہے. یہ تو بدعت ہے، بجائے اس ثواب کو گناہ ہوگا.
تو قرآن کریم عمل کرنے کے لیے ہے، اس کے اندر ہر چیز کا نشان اور ہر چیز کا اصول موجود ہے قرآن کریم میں۔ اللہ ہمیں قرآن کو ماننے والا بنائے۔ ابھی مجھ سے پہلے کچھ دیر پہلے مولانا بیان کر رہے تھے میراث کے متعلق، تو یہ لڑکیوں کے حقوق اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ تو بھائی یہ ساری چیزیں تمہیں حاصل تقریروں سے نہیں ہوں گی، اللہ والوں کی صحبت میں جانے سے نصیب ہوگی۔ یوں فرمایا ہر کے خواہد ہم نشین با خدا اور گو نشین در حضور اولیاء۔ اگر تم چاہتے ہو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صحبت نصیب ہو جائے تو اللہ والوں کے پاس پہنچ جاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں اللہ کی صحبت سے نصیب ہونے کا مزہ آ جائے۔ سمجھ بھائی اب کس سے سناؤں تو حضرت ہمارے تو سامنے حضرت جی جلال آباد رحمۃ اللہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ ایک حافظ جی اب بیٹھنے کے آئے اور وہاں تانگے سے اتر کے 2 پیسے دیے۔ تانگے والے نے کہا کہ اب تو 3 پیسے لگے، کرایہ بڑھ گیا۔ حافظ جی نے کہا ہم بھارت سے آئے ہیں، 3 پیسے 2 پیسے دیتے ہیں، چلو ہم 1 پیسہ بڑھ گیا، انہوں کر تم کیا لیں، چپ ہو کے جیب میں رکھ لیا، حافظ جی چلے۔ جب حضرت کے پاس جا کے مسافر کیا، اللہ والے کے پاس گیا ہے، مسافر کیا تو حضرت جی نے فرمایا حافظ جی حضرت اگر اس کو 1 پیسہ دے دیتے اس مزدور کا دل خوش ہو جاتا اور اللہ بھی راضی ہو جاتا۔ جو کس انداز سے سمجھایا جا رہا ہے، جو نکاح ناجائز کیا، گناہ کیا، یہ کیا، جو فرمایا اس کا بھی دل خوش ہو جاتا، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو۔ حافظ جی کو بڑھ گئے پیچھے، جب وہاں سے گئے جا کے تانگے والے کو تلاش کیا ہوگا، اس کا پیسہ ادا کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا، تو تھوڑی دیر اللہ والے کے پاس جانے کی برکت سے ایسا تقویٰ آ گیا کہ ہمیشہ کا دھیان ہو گیا کہ اپنے دل میں کسی کا حق نہ رہے۔ اگر ہم مار کے مرے جنت میں بھی نہیں جا سکتے، بیوی کا مہر نہیں دیا، نہ معاف کروایا اور مر گیا حافظ جی، اور حافظ جی اور مولانا جنت میں نہیں جا سکتا جب تک بیوی کا مہر جو قرضہ ہے نہیں دے گا۔ تو اللہ والوں کی صحبت سے نصیب ہوا کہ نہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ بتلا رہے تھے کتنے بچے پڑھے؟ 17 جی 17 بچوں نے قرآن پاک پورا کیا، 2 بچے حافظ ہوئے ہیں اور 16 بچے نازل، 15 16۔ تو اب یہ بچے جو پڑھے ہیں قرآن کریم، بولو یہ تو استادوں کو ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ جو ان کو تنخواہ دے رہے ہیں انہیں بھی ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ جنہوں نے قرآن کریم لا کے دیا ان کو بھی ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ جنہوں نے سپاہیوں کا انتظام کیا، رہنوں کا، انہیں بھی انتظام کا ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ جنہوں نے بیٹھنے کے لیے کمرہ بنا کے دیا، چندہ دیا، انہیں بھی ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ جی اور اگر کبھی لا کر دعوت کھلا دی، چائے وائے پلا دی بچوں کو، استاد کو، تو ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ ملے گا نہیں؟ ارے بولو ملے گا نہیں؟ جب تم کو ملے گا تو روپے تھوڑے سے کو دیے گا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم نے جن کے بھینس پلی ہے یہ دیکھا ہوگا جنہوں نے صبح ہی صبح سارا بھینس کا دودھ نکال لیا ہے نا، اور نکال کے جو کچھ رہ گئے تھے قطرے یوں مکے مار مار کے اور نکال لیا، وہ دھار بھی چھوٹی طرح سی اس میں کھنوں میں، اور بے فکر ہو گئے۔ شام کو اللہ نے پھر بھر دیا تھا نہیں بھر دیا؟ ارے بھرا تھا نہیں، اور شام کو پھر نکال لیا اور خالی چھوڑ، صبح تک پھر بھرا ہوا ملے گا نہ ملے گا؟ تو سبق کیوں نہیں عبرت حاصل کرتے؟ ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی کہے ارے بھائی پاؤ پر نکال لو، بس آج خرچہ زیادہ ہے، پاؤ پر نکال لو اور سارا صبح کو نکال لیں گے، تو بولو صبح تک کو جتنا دودھ اس میں ہونا چاہیے تھا اتنا رہے گا گھٹ جائے گا؟ بولو گھٹ جائے گا رہے گا نہیں؟ بولتی بدلتی، اور ہو سکے بھینس بھی بیمار پڑ جائے رات کا دودھ ہونے کی وجہ سے، اکڑنے کی وجہ سے۔ تو تم دیتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا رہے، تم دیتے رہو۔ تمہاری تقدیر میں اگر یہ لکھا ہے اس کے پھونٹے پر بھینس رہے گی، بھینس کو بیچ دو دوسری بھینس آ جائے گی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تم دیتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا رہے گا۔ تم اللہ کے اچھا مچھر نکل گئے، میرے کو بخار چڑھنے لگے لوگوں کو، اور بعض تو بخار میں یہاں نہیں کام کرتا تو وہاں جانا پڑے میرٹھ، اور جا کے یہاں کی خون کی جانچ دکھا دیں، یہ جانچ نہیں چلے گی، ہم جانچ کریں گے، خون کی جانچ، پیشاب کی جانچ،
اور پاخانے کی جانچ اور پھر جانچ میں مریض کی کانچ نکالنے، ابھی علاج بھی شروع ہے نا، اور جاتے ہی لے لیں گے فیس، جاتے ہی لے لیں گے فیس۔ اور اب جو یہاں دعا ہوگی اللہ تعالیٰ دعا کس کی آمین لگا دے تو بولو چاہتے ہیں چاہتے ہیں مصیبتوں سے اللہ جان بچا لے، چاہتے ہیں، اب چاہتے ہو تو اللہ کے نام پہ نکال کے دو دعا کے لیے، اور یہ نیت کرو کہ اللہ اس وقت جو ہم دعا مانگیں ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ صحیح ہے؟